رضیہ کو جب میری ساس نے کام پر رکھا تو وہ اپنی 100 سالہ لڑکی کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں آ گئی تھی۔ میرا میاں کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے جاتا تھا، پھر پورا پورا دن وہاں رہنے لگا اور رات کو آتا۔ کبھی تو والدہ کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے رات کو بھی ادھر ہی رہ جاتا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ آخر ایک دن ہمسائی نے ایسی بھیانک خبر دی کہ میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ان دنوں ہم کلفٹن کے علاقے میں رہتے تھے، جبکہ میری ساس کا گھر سوسائٹی میں تھا۔ پہلی بار اور اس کی ماں میری ساس کے پاس کام کا پوچھنے آئی۔ میں اس وقت وہی بیٹی تھی۔ آنے والی ضرورت مند عورت نے اپنی ببتا سنائی تو میرا دل بھر آیا۔ وہ ایک بے سہارا عورت تھی، اس لحاظ سے کہ شوہر نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ اجیورس کا شوہر دوسری بیوی کو لے کر اسلام آباد چلا گیا۔ وہ بیٹا بھی ساتھ لے گیا، جبکہ اپنی بیٹی جویریہ کو پہلی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ بعد میں اس نے وہ کوٹھی بھی بیچ دی جس میں یہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ رضیہ کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر جویریہ کو اپنی اولاد مانتا ہی نہیں ہے اور بیٹی کو اس وجہ سے چھوڑ گیا ہے، جبکہ بیٹا لے گیا ہے۔ رضیہ کے شوہر کو اس کے کردار پر اعتماد نہ تھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی کمبسٹی کی حالت میں کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی واقف کار کے گھر میں زندگی کے دن گزارنے پر مجبور تھی، لیکن کوئی بھی ان کے مستقبل اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ رضیہ اور جویریہ کا کوئی مستقبل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر ماری ماری پھرتی تھی۔ دور کے رشتہ داروں نے کچھ عرصہ رہنے کو جگہ دی۔ وہ اب ان کو جگہ خالی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ رضیہ نے استدعا کی کہ اگر اس کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا جائے تو وہ گھر کا تمام کام اور کھانا وغیرہ پکانے کی ذمہ داری بغیر تنخواہ کے اٹھانے کو تیار ہے، صرف سر چھپانے کو جگہ مل جائے، کیونکہ اس کی بیٹی 16 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور زمانے کے ڈر سے وہ اس کو کسی شریف گھر کے اندر چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے ساس سسر ان دنوں اکیلے رہ رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا اور بہو دبئی چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنے 4 بچوں کے ہمراہ علیحدہ گھر میں اقامت پذیر تھی۔ بچوں کے شور شرابے سے سسر صاحب ڈسٹرب ہوتے تھے۔ میں ہفتے میں اور کبھی 15 روز بعد ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ان دنوں ان کو کسی ایسے کمبے کی اشد ضرورت تھی جو مختصر ہو اور گھریلو کام کاج کی ذمہ داری بھی پوری کر دے۔ سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا، خانسامہ جا چکا تھا۔ ہماری ساس نے فوراً رضیہ اور جویریہ کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہائش دے دی۔ بدلے میں انہوں نے کچن اور گھر کا تمام انتظام سنبھالنا تھا۔ میری ساس صاحبہ نے ان کو معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی۔ شرط یہ رکھی کہ ان سے ملنے کوئی مرد، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نہیں آئے گا۔ یہ شرط انہوں نے قبول کر لی اور ماں بیٹی ہماری ساس کے گھر رہنے لگی۔ ان لوگوں کے رہنے سے امی جان کو بہت آرام ملا۔ وہ سارا کام کرتی اور امی جان کو تنہائی بھی محسوس نہ ہوتی۔ میں جب جاتی جویریہ کے لیے اپنے جوڑے لے جاتی، جو میرے لحاظ سے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے تھے۔ یہ تنگ ہو جاتے تھے اور ان کپڑوں کو پا کر بہت خوش ہوتی۔ امی کی سلائی مشین پر ٹیک کر کے جب پہنتی تو لگتا کہ ملازمہ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی میم صاحب ہے۔ مجھے رضیہ کے علاوہ جویریہ بھی اچھی لگتی تھی، باادب، تمیزدار اور 8ویں پاس تھی۔ اس کے نصیب کم تھے، لیکن صورت تو لاکھوں میں ایک تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نازک ہاتھ پاؤں، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میرے بچوں سے پیار کرتی۔ جب میں امی کے گھر ہوتی وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کا دل بہلاتی اور بچوں کی چہکاروں میں کھو جاتی۔ شروع میں میرے شوہر نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، لیکن جب میں نے ان کی ویتا خالد کو سنائی تو وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ ایسی شریف عورتوں کے ساتھ ان کے والی وارث نے اچھا سلوک نہیں کیا کہ ماں بیٹی در بدر دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور تھی۔ وہ اب آتے کچھ نہ کچھ نوٹ رضیہ کو دے دیتے، جس کا میں بالکل نہ مانتی۔ جب میرے یہاں 5ویں بچے کی آمد ہونے کو تھی، میں نے ساس کے گھر جانا ترک کر دیا۔ اب زیادہ وقت اپنے گھر میں گزرتا۔ خالد ہمیشہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے۔ جب میں نے جانا کم کر دیا تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے یہاں جانا چھوڑ دیا۔ ایک روز میری ساس نے پیغام بھجوایا کہ جیسے تم کو اپنی اولاد پیاری ہے، ہم کو بھی تم پیارے ہے۔ اگر بہو آنے سے قاصر ہے تو تم آ جایا کرو۔ میں نے خالد سے کہا اب ضرور اپنے والدین کے گھر معمول کے مطابق جایا کرے اور ان کی دعائیں لیا کرے۔
میرے اصرار پر خالد اپنے ماں باپ سے ملنے ہر ہفتہ جانے لگے۔ پہلے گھنٹہ دو بعد واپس آ جاتے، پھر ہفتے کو صبح جاتے تو رات کو لوٹتے، اور کبھی رات میں بھی ٹھہر جاتے اور اتوار کی شام کو واپس آتے۔ میں اکیلی ہوتی تو تشویش ہونے لگی، کہتے امی جان بیمار پڑی ہے، روک لیتی ہے، انکار نہیں کر سکتا، تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ کہتی ہوں نہ جایا کرو تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے ایسا کہنے پر خوف خدا سے کام جاتی تھی اور کہتی کہ آپ ضرور اپنی بیمار والدہ کی خدمت اور خبر گیری کرے۔ میرے پاس ملازمہ تو ہے، میری فکر مت کرے۔ ملازمہ کا شوہر ہمارا ڈرائیور تھا اور یہ کمبا میرے سرونٹ کوارٹر میں سکونت پذیر تھا۔ رفتہ رفتہ خالد نے مجھ میں اور گھر میں دلچسپی کم کر دی۔ بات بے بات الجھنے لگے۔ ان دنوں کی اذیت نہیں بھول سکتی تھی۔ لگتا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑنی کو ہے۔ ساس ہمارے گھر آئی، میں نے ان سے فریاد کی تو فقط ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئی اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا۔ اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں سی ہو گئی۔ میری ڈیلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے اعتنائی بڑھتی جاتی تھی۔ تنگ آ کر امی جان کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں میرے پاس حیدرآباد آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب جانا اور کراچی سے حیدرآباد چلی گئی۔ سوچا جب بیوی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو خالد آ کر لے جائیں گے، یا کم از کم امی جان کی توجہ اور غم گساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے بہت پریشان ہو تو ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی خیال ایسا ہی تھا۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر آنکھیں بند کرنے لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ شوہر کو فون پر اطلاع کی کہ فوراً حیدرآباد پہنچ جائے۔ فون آئے تو امی جان نے فون کیا کہ آ کر بیٹی کو تو دیکھ جائیے، اور بیوی بچوں کو لے جاتا ہے تو لے جائیے۔ جواب نہ دیا۔ صاحبہ سے بات کرائیے۔ امی نے فون مجھے پکڑا دیا، کہنے لگے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ کہ وہیں رہ جاؤ، اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ دل بیٹھ گیا۔ پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تو کرو میرے گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کیا حالات بتاؤں؟ تمہارے میاں نے جویریہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور 15-16 سال کا سن ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش و خرم ہے، نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ بتا تو دیا ہوتا۔ رابطہ تک نہ کیا، تم نے ریسیور میرے ہاتھ میں چھوٹ گیا۔ دیور کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا، جیسے 2 قدم پیچھے کسک گئی ہو۔ میں فرش پر گر پڑی، ہوش آیا تو گھر لیٹ چکا تھا۔ روتی پیٹتی کراچی واپس آئی، گھر کو تالا لگا تھا۔ صاحب اپنی نئی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پر جا چکے تھے۔ ساس کے گھر پہنچی، وہ سب کچھ جان کر انجان تھی۔ روتی پیٹتی رہی، وہ پتھر کا بنی ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے آخر کو سوال کیا، اب میں کہاں جاؤں بتائیے؟ بچے لے کر گھر کو تو تالا لگ گیا ہے۔ بولے اس گھر کو تالا لگائے، لیکن یہ گھر تو کھلا ہے، یہ بھی تمہارا گھر ہے، اگر سمجھو تو اب اس گھر میں رہو۔ میں بھی تو اکیلی پڑی ہوں، تم اور نیچے ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے کسی اور کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ کراچی آ چکی تھی، کہاں جاتی؟ ساس سسر کے گھر کو ہی قبول کر لیا کہ بچے تو پالنے تھے۔ اتنے بچے کون رکھتا، کون ان کی اخراجات اٹھاتا؟ مجھے یوں لگتا جیسے سب انسان پتھر کے بن گئے ہو۔ دعا کرتی کہ یہ خدا تو مجھے بھی پتھر کا بنا دے، مگر ستم کی آگ تو پتھر کو بھی کھلا دیتی ہے۔ غوث کی آگ بڑی شے ہے، یہ گھر ہی نہیں دل ہی جلا دیتی ہے اور پاک محبت کی عبادت گاہوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جویریہ کے حسن و جوانی نے اولاد کا پیارا رشتہ بھی گہنا دیا تھا۔ خالد اس کی نوخیز خوبصورتی میں گم ہو چکے تھے اور مجھ سے ناتا توڑ دیا تھا۔ بچوں کا خرچ بھجوا دیتے تھے، اپنے والدین سے ملنے آتے تو بھی مجھ سے بات نہ کرتے، کہیں میں گلے نہ پڑ جاؤں۔ خدا جانے انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، یہ تو میں آج تک سمجھ نہ سکی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا اعتبار نہیں کہ کچھ لوگوں میں بے مروتی، خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔